من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارا آپ کی خدمت میں دوبارہ. میرے ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جنڈ کے نواحی گاؤں مٹھیال میں. تو آج کے میرے مہمان ہیں واجد علی خان صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا اپنا تعارف، ان کے سکول کے حوالے سے چند باتیں. تو سب سے پہلے میرے ناظرین کو بتائیے کہ آپ اپنا تعارف کروائیے مکمل. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے وقت دیا. جہاں تک تعارف کا تعلق ہے تو میرا نام واجد علی خان ہے. میں مٹھیال سے ہی تعلق رکھتا ہوں. میں نے پرائمری جو تعلیم ہے میری اپنی تعلیم کے حوالے سے بتا دوں، ظاہر ادارہ چلا رہا ہوں. تو جس طرح سے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر نے باہر اپنی ڈگری لکھی ہوتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوالیفیکیشن ان کی کیا ہے. تعلیم کے حوالے سے بتا دوں کہ پرائمری تک میں نے مٹھیال کے اندر ہی جو اس وقت پرائمری اسکول تھا یہاں پہ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد بسال چلے گئے. بسال میں چھٹی سے لے کے میٹرک تک جو تعلیم ہے وہ میں نے وہاں پہ حاصل کی. اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت بسال جو تھا، بسال کا اسکول ابھی ماشاءاللہ اچھا ادارہ ہے، لیکن اس وقت عروج پہ تھا. جو ہمارے ٹیچرز تھے انتہائی ایکسپیرینس ٹیچرز تھے، بہت ہی بلکہ میں ہر فورم پہ یہ چیز کہتا ہوں کہ آج میرے پاس جو نالج ہے، ظاہر پرائمری ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے جس میں میرے پہلی اور دوسری کے ٹیچر ماسٹر میاں خان صاحب پن سلطانی سے جن کا تعلق ہے، ان کا میں سمجھتا ہوں کی رول ہے. یعنی انہوں نے تعلیم کی طرف ہمارا آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو وہ انسان کے اندر ایک رجحان کو پروان چڑھانے کے لیے، شوق کو بڑھانے کے لیے جو ٹیچر کا کردار ہے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ماسٹر میاں خان صاحب کا انتہائی بنیادی رول ہے. پھر ہمارے پانچویں میں جو ٹیچر تھے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، عبد القادر صاحب بسال کی رتیبان سے تعلق تھا. انہوں نے ہمیں پانچویں میں بہت محنت کے ساتھ پڑھایا. پھر میری خوش قسمتی ہے کہ چھٹی میں گئے تو وہاں پہ ماسٹر میاں خان صاحب آلریڈی ایلیمنٹری اسکول میں ان کی پروموشن ہو چکی تھی، وہاں موجود تھے. پھر انہوں نے مجھے پڑھایا. اور انگلش کے حوالے سے میں خاص طور پہ کہوں گا کیونکہ آج کی ایک زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے. اس میں کس طرح کے میرے ٹیچر تھے عبد الرحمن صاحب، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عربی کا نالج ہے، میں عربی میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ میں نے چھٹی، ساتویں، آٹھویں میں 30 سیدہ کے ہمارے ٹیچر تھے حسنین شاہ صاحب، انہوں نے ہمیں عربی پڑھائی تھی. اسی عربی کی بیس پہ میں نے بی اے میں جو اسلامیات پڑھی وہی تھی. پھر ایم اے میں نے اسلامیات میں ایم اے کیا، اس میں ان کا رول ہے. اور انگلش میں جتنا بھی آج تک میں نے پڑھا یا پڑھایا یا جو بھی نالج دوسروں کو دے سکا ہوں یا میرے پاس موجود ہے، اس کا کریڈٹ جناب عبد الرحمن صاحب کو جاتا ہے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. بہت ہی آئیڈیل شخصیت تھے. پھر ہمارے سائنس کی ٹیچر شہباز خان صاحب. تو یہ مکمل بات کرنے کا مقصد یہ ہے بھی ٹیچرز بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں، بلکہ بنیادی رول ہوتا ہے. والدین کے بعد جو انسان کی زندگی کے اندر جو رول ہوتا ہے وہ ٹیچرز کو ہوتا ہے. تو میٹرک میں نے الحمدللہ اس وقت پہلے ماسٹر دوست محمد صاحب تھے پن سلطانی کے ہیڈ ماسٹر، لیکن وہ بعد میں شاید ٹرانسفر ہوئی تھی یا ریٹائر ہو گئے تھے. پھر نثار شاہ صاحب تھے ناڑا کے، وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے جب ہم نے وہاں پہ میں نے میٹرک کیا. میٹرک کے بعد اٹک کالج سے میں نے ایف ایس سی کی، اور ایف ایس سی کے بعد مختلف وجوہات کی وجہ سے میں ریگولر اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکا. تو اس کے بعد پھر میں نے سر سید اسکول دومیل میں ایز اے ٹیچر انیس صاحب تھے. میں پھر یہ کہوں گا کہ جہاں میرے ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے، وہاں پہ بحیثیت ٹیچر جو میں نے ڈیلیور کیا ہے قوم کو، اس میں انیس صاحب کا بہت بڑا رول ہے. دومیل سے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے منٹور ہیں. یعنی انہوں نے ہمیں ایسا ماحول دیا کہ میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں کسی اور سیکٹر میں جانے کے بجائے، حالانکہ بھی آسان کام تھا بھی میں ماشاءاللہ اس کے بعد میں نے گریجویشن بھی کی، وہاں پہ ہی رہ کی، پرائیویٹ کی. تو پھر ماسٹرز میں نے پہلے اسلامیات میں کیا 2000 میں. اس کے بعد پھر میں نے اپنا اسکول جب بنا لیا تھا 98 میں نے ادھر سر سید اسکول بنایا. تو اس کے بعد یہاں پہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی، میں نے پہلے سی ٹی کی. سی ٹی کے بعد پھر میں نے 2002 میں بی ایڈ کیا. میرے چینل کی طرف سے میرے ناظرین کو بتائیے، جی آپ گریجویشن کے بعد آئی ایس ایس بی، اس کے علاوہ میڈیکل میں آپ کہیں بھی اپلائی جی آپ کو فارن کے لیے اپلائی جی لیکن ایجوکیشن کو چوز کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے محرکات کیا؟ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بنیادی طور پہ ایک ٹیچر ہوں. مجھے یاد ہے ایک آپ نیچرلی ایک ٹیچر، ہاں میں کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی میں کلاس میں مانیٹر رہا ہوں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں تک. تو وہاں پہ بچوں کے ساتھ ان کی ہیلپ کرتا تھا. پھر میں 7ویں میں غالباً تھا تو محلے کے میرے پاس 2 لڑکے تھے، بچے تھے. وہ مجھ سے ایک تو شاید 7ویں کے چھٹی کا تھے، ایک بچہ تیسری یا چوتھی کا تھا، پٹھان بچہ تھا وہ میرے پاس. تو میں یعنی خود اسٹوڈنٹ تھا لیکن ان کو پڑھاتا تھا.
پھر میں نے ایف اے کیا یا ایف ایس سی کیا تھا. ایف ایس سی کے بعد پھر کچھ لوگوں نے میرے ساتھ اپنے جو فیملی میں تھے انہوں نے کہا ہے ان کو پڑھانا شروع کیا ہے. تو میرے یہاں نیچر میں جو چیز تھی، بلکہ اڈا کالج میں جب داخل ہوا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں بھی میں نے لکھا تھا میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. تو ماشاءاللہ میں نے پھر 2002 میں نے بی ایڈ کیا، 2010 یا 12 کے اندر پھر میں نے ایم ایڈ کیا. پھر اسی کے ساتھ مجھے چونکہ میں ایک اضافی چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں شاعری کے ساتھ بھی میرا شغف تھا. تو 2010 میں دوپہر کے پھول کے نام سے میری نثری نظموں کی کتاب آئی تھی، اور اٹک جانٹ تحصیل کے اندر ادبی تاریخ کے اندر آن دا ریکارڈ جہاں تک مجھے یاد ہے تحصیل جانٹ کے اندر پہلی کتاب رونمائی کی تقریب جو ہوئی تھی وہ شامیر ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی. اور جب بھی کوئی کتاب کے حوالے سے یا ادبی حوالے سے تاریخ لکھی جائے گی تو مجھے الحمدللہ یہ آنر ہے حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری کتاب کی جو تقریب رونمائی ہے وہاں پہ ہوئی تھی. اس میں باقاعدہ مشاعرہ ہوا تھا جس میں مشتاق عاجز جیسے ایسے عظیم شاعر جو تھے وہاں پہ آئے تھے، انہوں نے اس کی صدارت کی تھی. تو میں نے الحمدللہ اس وقت ایم اے اردو بھی ہوں، ایم اے اسلامیات بھی کیے ہوئے. اس کے بعد میں نے ایم ایڈ کیا ہے. ایم فل ایجوکیشن تک میری تعلیم جو ہے وہ علامہ اقبال یونیورسٹی سے میں نے حاصل کی ہے. اور ہمارا جو اسکول ہے میں نے 98 میں قائم کیا تھا، اور میرے اسکول بنانے کا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ جو علم مجھے ٹیچرز کے ذریعے سے ملا ہے تو اسی کو میں اگلے جو نسل ہے اس تک پہنچوں. الحمدللہ ہم 25 سال ہو گئے ہیں، اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے بچوں کو جو ہے تعلیم دے سکیں. اچھا والد صاحب، تھوڑا سا ایک سوال ہے کہ لوگ اکثر پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ یہ عوام کی زبان ہے، کچھ لوگ ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال بھی آپ سے کر دوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے یہ صرف اور صرف یہ ایک بزنس ہے، لیکن مجھے تو یہاں کوئی چیز نہیں نظر آئی. یہ سوال مجھے تھوڑا سا میرے ناظرین کو آگاہ کیجیے. میں جو میرے احباب ہیں جو مجھے جانتے ہیں وہ لوگ وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ میں ایک صاف گو انسان ہوں. اس کا مجھے بخوبی مطلب یہ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو بات بھی ہوتی ہے وہ سامنے کہنے والا بندہ ہوں، جھوٹ بولنے والا چھپنے والا بندہ نہیں ہوں. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بزنس ہے، میں بھی کہوں گا یہ بزنس ہے، لیکن اس کو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں پرائیویٹ سیکٹر کے بجائے جاب کی طرف جاتا تو آج میرے پاس زیادہ پیسہ ہوتا. جی مجھے پتہ ہے. مطلب الحمدللہ میں نے بتایا بھی، میں نے 3 اس طرح سے ماسٹرز میرے پاس ڈگری ہیں. اردو میں ماسٹرز کیا، میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا، میں نے ایم ایڈ کیا، ایم فل ایجوکیشن تک میں نے کیا. آپ بھی جاتے تو آپ کے پاس آج خربوں ہوتے، لیکن آپ نے جی مجھے یاد ہے کہ میں بسال ہائی اسکول میں موجود تھا، ہمارے بچے وہاں امتحان دینے گئے ہوئے تھے، تو میں بچوں کے ساتھ صرف ان کی مورل سپورٹ کے لیے گیا تھا. میں نقل کے حوالے سے بھی آپ کو اس حوالے سے بات آپ سوال کریں گے میں یقین اس کا بھی بتاؤں گا. تو مجھے یاد ہے وہاں میرے دوست ہیں میرے بہت ہی مہربان ہیں حافظ افضل صاحب، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا بھی آپ نے پرائیویٹ اسکول بنا لی ہے تو آپ مزید کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا تھا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری ذات کے اندر ایک اعتماد ہو، جہاں میں پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بیٹھوں تو مجھے اعتماد حاصل ہو کہ میں جب ایک قوم کی تعلیم کے لیے تدریس کے لیے کام کر رہا ہوں تو میں اس قابل ہوں کہ میں ان کو پڑھا سکوں، تاکہ مجھے وہاں پہ کسی قسم کے احساس کمتری کا یا شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو بزنس کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ کوئی ریڈی لگا رہا ہے، کوئی دکان کی کیا ہے، کسی کی کوئی جاب کر رہا ہے، تو ہر بندہ اس کی اپنی ذات ہے، اس کی فیملی ہے، اس کی ذمہ داری ہیں، تو ظاہر ہے ان کو پورا کرنے کے لیے اس نے وہاں سے رزق تو کمانا ہے. آپ ایک بزنس بھی کر رہے ہیں لیکن جی میں رزق کے حلال میں سمجھتا ہوں یہ بزنس سے زیادہ رزق کے حلال کمانے کا اور ایک قوم کی طرف ایک پازیٹیولی ایک اپنا رول قوم کی تشکیل کے اندر، قوم کی جو تعمیر کے اندر آپ کا کردار ہے اس حوالے سے آپ بہتر طریقے سے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. تو بزنس بہرحال ہے، اس کو کسی صورت بھی وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی اور شعبے میں ہوتا، میرے پاس میں آپ کو بزنس کا ہی اگر پیسہ کمانے کا ہی بتاؤں تو بسال کالج ڈگری کالج جب یہاں پہ افتتاح ہوا تھا تو میرے دوست ہیں اس وقت مٹھیال میں ہیڈ ماسٹر ہیں، نعیم صاحب غالباً ایکٹنگ ہیڈ ماسٹر شاید ہیں، پہلے ہیڈ ماسٹر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا بھی یہاں پہ آپ جوائن کر لیں. تو انہیں میں نے کہا تھا بھی اگر میں یہاں پہ جوائن کروں گا تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا کہ آج بندہ بسال گیا ہے کل لاہور بھی جا سکتا ہے. تو میں نے جو میری کمٹمنٹ تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنا اسکول نہیں چھوڑا، اور کبھی بھی پیسے کی خاطر نہ میں نے اللیگل کام کیے، نہ میں نے کوئی ناجائز ذرائع استعمال کیے ہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی اور بزنس کیا ہے. تو میں ٹوٹلی جو ڈیپینڈنٹ ہوں اپنے روزی روٹی کے لیے یا اپنے اخراجات کے لیے وہ اسکول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں. میرے 24 گھنٹے اسکول کے لیے وقف ہیں.
اچھا تھوڑا سا میرے ناظرین کو آپ یہ بتائیے پلیز جی جی کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ یہاں پہ 10 ٹاپ اور یہ ٹاپر کا یہ جو نمبر گیمنگ ہے، تو آج مجھے اپنے رزلٹ کے حوالے سے مجھے آپ کی پہلے آتی ہی بات پہ بڑی خوشی محسوس ہوئی. آپ نے کہا میرے پاس ٹوٹل 10 لڑکے تھے جنہوں نے ایگزام دیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی صاف گوئی سے اس دور میں جی جی میں بہت سے لوگوں آپ کو پتہ ہوگا میرے لائیو انٹرویو موجود ہیں، آپ ان کو بھی ویو کر سکتے ہیں اور ان کو بھی، تو پلیز تھوڑا سا اس بارے میں آگاہ کیجیے. تو اس میں یہ کہ ہم نے 2004 سے میٹرک کلاسز ہم نے شروع کی ہیں، تو الحمدللہ سینکڑوں کے لحاظ سے ہمارے پاس ہونے والے بچے ہیں. اس وقت تک جو ہمارا ہائیسٹ ریکارڈ ہے آئی تھنک 1009 تھے نمبر میرے خیال میں، شاید بعد میں امپروو بھی ہوئی ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، 1009 نمبر تھے 3 یا 4 سال پہلے. تو ہم نمبر سے زیادہ، میں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر لوں کہ میں آج آپ کے اس فورم پہ حلفیہ بیان دے سکتا ہوں کہ نہ میں نے کسی بچے کو نقل کے لیے اس کی بچی کی حوصلہ افزائی کی ہے، بلکہ آن دا ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہ ثابت کر لے کہ بچوں کے نقل کے حوالے سے میں نے کسی ہیڈ ماسٹر سے، کسی نگران سے، کسی سپرنٹینڈنٹ سے، کسی سے بھی رابطہ کیا ہو، تو وہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جو چور کی سزا وہ میری سزا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہم میٹرک کے امتحانات دے رہے تھے، تو بہت سارے وہاں پہ ایک رجحان ہے، تو میں نے بہت سارے ایسے بچے اپنے کلاس فیلوز اسٹوڈنٹ ساتھ دیکھے ہیں جنہوں نے نقل کی ہے، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نقل کرنا ایسی ہے جیسے چوری کرنا. بہت بڑی بات ہے. اب تو ختم ہو گیا، لیکن پہلے 5ویں تک سے بورڈ کے امتحان شروع ہو جاتا تھا، تو میں ٹیچرز کو یا پیرنٹس کو یہ کہتا تھا کہ آپ 5ویں کے بچے کو نقل پہ لگا کے اس کے اندر سے اچھائی اور برائی کا جو تصور ہے وہ ختم کر رہے ہیں. آپ انہی بچوں کو بعد میں امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک دیانتدار شہری بنیں گے، جس کے اندر آپ نے ایک بددیانتی کا بیج بو دیا ہے، نہ صرف بویا ہے بلکہ اس کو پروان چڑھایا ہے. 5ویں میں، پھر 8ویں میں، پھر میٹرک میں، پھر ساری زندگی اس کو یہی بتایا ہے بھی آپ نے کچھ بھی حاصل کرنا ہے، وہ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے نتائج آج کے اعتبار جی ہم میں مختلف جگہ پہ بھگت رہے ہیں. جی میں نے اپنے دوستوں کو نقل کے بعد پوری عملی زندگی کے اندر ناکام ہوتے دیکھا، تو میرا پہلے بھی خیر الحمدللہ میں کوشش کی ہے کہ بددیانتی کی طرف نہ جاؤں. تو جب سے میں نے اسکول بنایا ہے، اپنا ادارہ قائم کیے، بعد میں بلکہ ہم نے پرائیویٹ طور پہ FA BA اور MA انگلش کی کلاسز بھی ہم نے لی ہیں، وہ بچوں کو بھی کرایا ہے. تو میں نے بچوں کو یہی بتایا ہے کہ عملی زندگی کے اندر وہی نالج آپ کی کام آئے گا جو آپ کے پاس موجود ہے. جو آپ کی ڈگریز ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے ہیں، کہیں کو آپ کو داخلہ دینے کے لیے یا کہیں اپلائی کرنے کے لیے تو کام آ سکتی ہیں، لیکن فیلڈ کے اندر یا پریکٹیکلی جو آپ کی چیز کام آنے والی ہے وہ آپ کا نالج ہے. اور الحمدللہ میں زندہ مثال ہوں اس کہ میں شاید کوئی بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن 25 سال سے میں ادارہ چلا رہا ہوں، ہزاروں اسٹوڈنٹس یہاں پڑھ کے گئے ہیں. اگر میرے اپنے پاس کچھ نہ ہوتا تو میں کسی کو کچھ دینے کے قابل نہ ہوتا. آخر میں واجد بھائی ذرا سارے ایک آپ مہربانی کیجئے، میں چاہتا ہوں میرے چینل کی توسط سے، اس پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ اپنی اس نوجوان نسل جو آ رہی ہے اس کو کوئی اچھا سا میسج آپ دیں. جی میسج تو میں وہی دوں گا جو میں عام سب کو دیتا ہوں، بلکہ کل میں نے ایک سوشل میڈیا پہ اپنی ایک پوسٹ بھی کی تھی، شاید اسی کو آپ آج میسج بھی بنا لیں. کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو شکل میں بھی کی تھی کہ جب ہم خود دیانتدار نہیں ہیں، جب ہم خود اچھی اقدار کے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم دنیا سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ دیانتدار بھی ہوں گے اور اچھی اقدار پہ عمل کرنے والے ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو تو میں سب سے پہلے دنیا کا ایک حصہ ہوں، پہلی اینٹ میں خود ہوں. میں خود اچھا انسان ہوں گا تو باہر بھی باقی لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے. اور نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ محنت کریں، ایمانداری جو ہے اس کو، یہ میں پیغام نہیں دے رہا ہوں، یہ زندگی کا تجربہ ہے اور بزرگوں کی جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے کتابوں سے حاصل کی ہے، اسی کا ایک نچوڑ یہی ہے کہ آپ محنت کریں گے تو اس کا صلہ اللہ پاک عطا کرے گا. اور اپنا ظاہر بہتر بنانے کی بجائے اپنے اندر کو جو ہے نا وہ باطن کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو آپ کے اندر اگر فرض کریں پتھر پڑے ہوئے ہیں تو لوگوں کو پتھر باہر بھی ملیں گے. میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں کے باہر اگر فرض کریں نالیاں صاف نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے بھی ان کا اندر بھی ایسا ہی گندا ہے جیسا ان کا باہر ہے. گھر کے باہر بھی وہی نظر آئے گا جو گھر کے اندر ہوگا. تو انسان کی شخصیت کے اندر بھی جو ہوگا باہر بھی وہی نظر آئے گا. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ وقت ثابت کرے گا کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنا وقت اچھا گزاریں تاکہ مرنے کے بعد بھی آپ کی یہاں موجود نہ رہنے کے بعد بھی لوگ آپ کے بارے میں آپ کی غیر موجودگی میں بھی اچھے الفاظ سے آپ کو یاد کریں. تو یہی پیغام ہے. اور میں کیا کہتے ہیں اللہ پاک کا اس حوالے سے
शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ज़िम्मेदारी दी है। कोशिश कर रहे हैं अपने तय, मैं नहीं कहता मैंने इसका हक अदा किया है, लेकिन अपने तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर तरीके से, और सबसे बड़े जो हमारा टारगेट है वो यही है कि हम दयानतदार लोग जो है ना वो तैयार करें, माशरे को अच्छे शहरी दें जो बेहतर तरीके से माशरे की खिदमत कर सकें। और आखिर में फिर आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और ये मेरा पहला इंटरव्यू है ज़िंदगी में। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कोई मुझे इस काबिल समझे कि वो आए और मुझसे कोई बात सीखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरी नहीं है। हमारे पास इस वक्त सोशल मीडिया है और बहुत सारे ऐसे फ़ोरम हैं जहाँ पे हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन मैं रफ़ी भाई का फिर शुक्रगुजार हूँ, इनके गुजारा चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मेरी पजीराई की और इस काबिल समझा कि आके मुझसे बात करें। बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरे नाज़रीन, इससे कबल भी बहुत से मेरे सियासी पसरनामे दीनी हवाले से, इसके अलावा सोशल मीडिया के हवाले से बहुत से इश्यूज़ पे मेरी बात हुई। और अभी हाल में जो मेरा रिसेंटली ये पैकेज चल रहा है स्कूलों के हवाले से, सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक, बहुत से लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन मेरे ख्याल में आज की गुफ्तगू बाशऊर और ओपन माइंडेड और साफ़ नीयत लोग जब सुनेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग सारे साफ़ नीयत नहीं हैं, मैं अपने लिए आज ये एजाज़ समझता हूँ और मुझे ये खुशी हुई है कि ये मेरे छोटे अजीज़म हैं, बरादरम हैं, मेरे उनसे ज़ाती तल्लक है। लेकिन आज खुशी हुई है कि मेरे चैनल पे मैं जो आम लोगों से सवाल नहीं कर सकता हूँ वो सवालात भी किए, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला इन्होंने कल्बे समीम से, सच्चाई से मुझे, और जो भी कोई बात हुई मेरे नाजरीन मुझे कमेंट्स में आगाह कीजिए। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का ढेर सारा ख्याल रखिए। गुजारा आपकी खिदमत में दोबारा पूरी मीडिया टीम को वस्सलाम।